یہ رمضان کی ایک روشن رات تھی۔ شہر کی گلیاں خاموش تھی، مگر ایک شخص کی نظر مسلسل مسجد کے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ چور تھا، کئی دنوں سے بھوکا تھا، پیسوں کی تلاش میں تھا، اور آج اس کی نیت بنی تھی کہ کسی مسجد سے چوری کرے گا۔ وہ دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوا۔ سب لوگ تراویح پڑھ رہے تھے۔ چور نے سوچا، یہ اچھا موقع ہے، سب نماز میں مصروف ہیں، میں آسانی سے کچھ قیمتی چیزیں چرا کے نکل جاتا ہوں۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں پہنچا جہاں کچھ نمازیوں کے جوتے پڑے تھے اور چند قیمتی سامان رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اچانک امام صاحب کی آواز گونجی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ چور کے قدم وہیں رک گئے۔ قرآن کی آواز میں کچھ ایسا اثر تھا کہ وہ سننے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے بیٹھ گیا اور تراویح کا مکمل پہلا رکوع سننے لگا۔ جیسے جیسے امام صاحب آگے آگے بڑھتے گئے، چور کے دل پر کچھ ہوتا گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیوں مجھے اندر سے ہلا رہا ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی ایسا سکون محسوس نہیں کیا۔ جب نماز مکمل ہوئی، سب لوگ چلے گئے، مگر وہ چور بیٹھا رہا۔ امام صاحب نے دیکھا کہ ایک اجنبی مسجد میں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آئے اور نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا سب خیریت تو ہے؟ چور کی زبان کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، مولوی صاحب، میں چور ہوں، میں یہاں چوری کرنے آیا تھا، مگر قرآن کی آواز سن کر میرا دل بدل گیا ہے۔ امام صاحب مسکرا دیے اور بولے، بیٹا تم چور نہیں ہو، اگر اللہ نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ چور نے اسی وقت فیصلہ کیا، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، میں قرآن حافظ بننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے اس کی مدد کی، اس مدرسے میں داخل کروایا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہی چور جو چوری کرنے آیا تھا، چند سالوں میں حافظ قرآن بن گیا۔ دوستوں، قرآن سننے سے زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کی ہدایت کبھی بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی شخص کو مل سکتی ہے۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا نہیں، بلکہ دلوں کی اصلاح کا بھی مہینہ ہے۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، سلام پہنچے۔